دنیا اور آخرت میں نفع کے لیے 20 سنہری اصول۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے وہ پوچھو۔ نمبر 1، اس شخص نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اس شخص نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ نمبر 3، اس شخص نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ نمبر 4، اس شخص نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ نمبر 5، اس شخص نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا خاص بندہ بن جاؤ گے۔ نمبر 6، اس شخص نے کہا، میرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ نمبر 7، اس شخص نے کہا، میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 8، اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ نمبر 9، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ نمبر 10، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھو گے۔ نمبر 11، اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ نمبر 12، اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ نمبر 13، اس شخص نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے۔ نمبر 14، اس شخص نے کہا، میں سب سے طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کرو، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ نمبر 15، اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ نمبر 16، اس شخص نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ نمبر 17، اس شخص نے کہا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ نمبر 18، اس شخص نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ نمبر 19،
اس شخص نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ نمبر 20، اس شخص نے کہا میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپا، قیامت میں اللہ تیرے عیبوں کو چھپا دے گا۔